رات میں کپڑے تبدیل کرنے کے باوجود اسے بخار آ گیا تھا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ وہ واپس اپنے روم میں آیا تو اسے سوتا دیکھ کر جل اٹھا۔ اب اسے کب عادت تھی اپنے روم کے اور اپنے بستر کے بنا سونے کی؟ وہ تو بس پتہ نہیں کل رات اس کی باتوں کو کیسا الٹا اثر مرتب ہوا تھا کہ وہ اپنا کمرہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ رات بھر اسے اس کی فکر لاحق رہی تھی۔ یہ اگر نفرت تھی تو اس کے لیے دل کیوں اتنا پریشان تھا؟ وہ یہ سوچ کر کیوں نہیں سو پا رہا تھا کہ اسے ٹھیک سے نیند آئے گی بھی یا نہیں؟ اسے شدید نفرت کی تھی تو اس کی فکر کیوں کھائی جا رہی تھی؟ اسے نفرت تھی تو اس کے آرام کے خیال سے روم سے کیوں چلا گیا تھا؟ وہ اپنے دل کی بدلتی کیفیت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ اپنے دل کی بدلتی کیفیت کو جھٹلانا چاہتا تھا۔ تبھی تو اس کے پاس آیا اور غصے سے اسے ہلا کر اٹھانے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، اس کا سارا جسم آگ کی طرح جل رہا تھا۔ اس کے سرخ عارض بھی بخار کی تپش سے دہک رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ اپنی جگہ پریشان ہو اٹھا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ موم ڈیڈ کو اس کی بیماری کا کیا جواز دے گا۔ تبھی اس کے دماغ میں ایک خیال آیا۔ اس خیال کے تحت ہی اس نے امیمہ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ اس وقت اتنی بے سود نیند سوئی ہوئی تھی کہ اس نے کئی بار ارشمیل کو دھکا دیا تھا۔ اس کی حرکت نے ارشمیل کے غصے کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا۔ تبھی اس نے ٹھنڈا یخ پانی امیمہ کے اوپر ڈال دیا جس سے وہ اپنی جگہ پر اچھل کر اٹھ بیٹھی۔ اب وہ کپکپاتے ہوئے وجود کے ساتھ ارشمیل کی زانی کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی ارشمیل نے اس سے کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم بیمار مت پڑنا۔ اس کی بات سن کر امیمہ کو ارشمیل کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے بیمار نہیں ہوئی ہے، موسم کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے بیمار پڑی ہے، مگر اس وقت اس کے سامنے کچھ بھی بولنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے بیڈ سے اٹھ کر شاور لینے چلی گئی۔ ارشمیل اس کے اس اقدام کو دیکھ کر اور غصہ ہو گیا اور سوچنے لگا کہ وہ یہ سب صرف اسے ضد کرنے کے لیے کر رہی ہے تاکہ شہلا یزدانی اور وقار یزدانی اس کی کلاس لیں۔ وہ جب باتھ روم سے واپس آئی تو وہ غصے سے اس قدر پاس آیا کہ امیمہ کو اس کی سانسیں خود کے وجود پر پڑتی محسوس ہوئیں۔ ارشمیل نے ایک نظر اس کے دھلے دھلائے صاف و شفاف چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا، تم یہ سب کچھ مجھے ضد کرنے کے لیے اور بے عزت کرنے کے لیے کر رہی ہو نا؟ اس کی بات سن کر امیمہ حیرت سے بولی، میں نے کیا کیا ہے؟ اس کا معصوم بننا ارشمیل کو بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ تبھی تو وہ اس کے بازوؤں کو سختی سے دباتے ہوئے بولا، تم نے فی الحال تو کچھ نہیں کیا، مگر جو تمہاری ڈرامے کی وجہ سے ہوگا نا وہ میں برداشت نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ اتنا کہہ کر وہ اسے وارن کرتے ہوئے شاور لینے چلا گیا اور وہ اسے جاتا دیکھ کر مسکراتے رہ گئی۔ وہ یہ جان بوجھ کر شاور لینے گئی تھی تاکہ وہ اپنے کل رات کے اقدام سے پریشان ہو جائے، اور ہوا بھی یہی تھا۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ اسے چپ چاپ زج کرنے کا ایک نیا طریقہ جو اس نے اپنایا تھا وہ اس کے اس طریقے سے بھی زج ہو گیا تھا اور غصہ بھی ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سادہ سے حلیے میں ڈائننگ ہال میں پہنچی تو سبھی اس کے اور ارشمیل کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ارشمیل تو نہیں آیا تھا، البتہ وہ ضرور آ گئی تھی۔ اسے سب کے بیچ دیکھ کر ادھینا کے ساتھ ساتھ سبھی گھر والے خوش ہو گئے تھے۔ ویسے جن حالات میں اس کی شادی ہوئی تھی یہ دیکھ کر کسی کو بھی اس کے اس طرح آنے کی امید نہیں تھی۔ وہ سب کی نگاہ خود پر مرکوز پا کر تھوڑی سی کنفیوز ہو چکی تھی، اس لیے اپنے خوش لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے سب کو سلام کیا۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کا سبھی نے ایک ساتھ جواب دیا، مگر شہلا بیگم نے کچھ زیادہ ہی لمبا چوڑا جواب دیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا خوش رہو، سدا سہاگن رہو، اللہ تمہاری اور ارشمیل کی جوڑی سدا بنائے رکھے۔ ان کی آخری کی دعا سن کر وہ پورا سا منہ بنا کر رہ گئی اور دل ہی دل میں خدا سے کہنے لگی کہ اللہ ارشمیل کو جلدی سے اس دنیا سے اٹھا لے، کبھی اسے سہاگن نہ رکھے۔ وہ آگے بھی دعا کرنے والی تھی کہ ارشمیل پیچھے سے اس کے پاس آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، مجھے بعد میں وہ دعائیں دیتی رہنا، پہلے ناشتہ کر لو۔ اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سٹپٹا گئی تھی۔ اسے سٹپٹایا ہوا دیکھ کر ادھینا اور احد ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے، اشارے بازی کرنے لگے۔ وہ سمجھے کہ ارشمیل نے اس سے کوئی پیار بھری بات کی ہوگی جس سے وہ اپنی جگہ پر شرما گئی ہے۔ ارشمیل کی زانی وقار صاحب کے پاس کی چیئر کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا، مگر وہ ہنوز ایسے ہی کھڑی رہی۔ اس کی یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ جو بھی من میں بولتی ہے یا سوچتی ہے وہ بات ارشمیل کو کیسے پتہ چل جاتی ہے۔ وہ اس ہی کی بات کو سوچتے ہوئے کھڑی تھی کہ ارشمیل دھیمی سی آواز میں اس سے بولا، اب بیٹھ بھی جاؤ، میرے بارے میں اتنا سوچو گی تو تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر امیمہ نے جلتی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے پاس کی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ابھی ناشتہ جاری تھا کہ وقار صاحب بولے،
2 دن بعد آپ دونوں کے ولیمے کی تقریب رکھی ہے تاکہ ہماری پوری سوسائٹی کو پتہ چل جائے کہ ارشمیل یزدانی اب بیچلر نہیں رہا۔ وقار صاحب کی بات سن کر وہ مسکرانے لگا تھا، تبھی احد بول پڑا، بھائی آپ نے سنگل رہ کر بہت مزے کر لیے، اب آپ کو پتہ چلے گا بیوی کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ احد کی بات سن کر سب کہہ کے لگانے لگے، ماں سوائے ان دونوں کے۔ وہ دونوں تو احد کی بات کو ایسے اگنور کر رہی تھیں جیسے اس کی بات انہوں نے سنی ہی نہ ہو۔ امیمہ تو اپنی جگہ کھولے بیٹھی تھی کہ وہ یہ سب ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں، جبکہ ان کی شادی صرف ایک انتقامی اقدام تھا اور کچھ بھی نہیں۔ بخار کی وجہ سے امیمہ سے کچھ بھی نہیں کھایا پیا جا رہا تھا، اس نے صرف جوس پیا تھا۔ اسے خالی ہاتھ بیٹھا دیکھ کر شیلا بیگم ٹوک بیٹھی، امیمہ تم کچھ لے کیوں نہیں رہی ہو؟ اور ارشمیل تم نے بھی امیمہ کی طرف دھیان نہیں دیا؟ شیلا بیگم کی بات سن کر ارشمیل نے اس کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے امیمہ؟ سب کے سامنے اس کا لہجہ شہد گھولے ہوئے تھا۔ وہ اس وقت سب کے سامنے کتنی شرافت کا مظاہرہ کر رہا تھا، جیسے کہ وہ سچ میں اتنا ہی شریف ہو۔ کتنا دوغلا شخص تھا وہ، سب کے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ۔ اور امیمہ سوچنے لگی کہ اور کتنے اس کے روپ ہیں، اور ان ان گنت روپ میں کون سا اس کا اصلی روپ ہے، یا یہ وہ ہمیشہ اسی طرح سے رہتا ہے؟ اسے سوچتا دیکھ کر ارشمیل نے دھیرے سے پھر سے اس کے کان میں سرگوشی کی اور بولا، کہا تھا نا سب کے سامنے ڈرامہ مت کرنا۔ اس کی دھیمی سی آواز سن کر امیمہ جان گئی کہ یہی اس کا اصلی چہرہ ہے، یہی اس کا اصلی روپ ہے جو وہ ابھی دکھا رہا تھا۔ پھر امیمہ نے سب کا دل رکھنے کے لیے تھوڑا سا ناشتہ کر لیا۔ وہ ناشتے کے بعد ادینہ کے ساتھ اس کے روم میں بیٹھی تھی، تبھی ادینہ اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، آپی کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کا چہرہ سرخ کیوں پڑ چکا ہے؟ ادینہ کی بات سن کر امیمہ اپنی جگہ سن ہو چکی تھی۔ اس نے ارشمیل کے ڈر سے ادینہ سے جھوٹ بول دیا تھا۔ پتہ نہیں، میں نے غور نہیں کیا۔ ادینہ اسے تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھی تھی، اس کی نظر امیمہ کے سرخ چہرے پر پڑی، جسے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی اور تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ آپی آپ کے گلے پر یہ سرخ نشان کیسے؟ کیا آپ نے خود کو کچھ کرنے کی کوشش کی تھی؟ ادینہ کی کھوجتی ہوئی نظریں خود کے وجود پر پا کر وہ سٹپٹا گئی تھی، تبھی اسے یاد آیا کہ اس کے گلے پر سرخ نشان بھی ارشمیل کی مرہون محنت سے تھا، مگر وہ ادینہ کو اس کا سچ نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے دوبارہ جھوٹ بولی، کچھ نہیں ادی، یہ تو نیکلس زیادہ فٹ ہو چکا تھا اس لیے یہ نشان پڑ گیا۔ وہ اب ادینہ سے نظر چرانے لگی تھی۔ آپی کیا آپ اس شادی سے خوش ہیں؟ کیا ارشمیل بھائی کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے؟ کیونکہ کل جب مرتضیٰ بھائی نکاح چھوڑ کر گئے تھے تب ڈیڈ نے ہی انہیں بڑی مشکل سے آپ سے شادی کرنے کے لیے منایا تھا۔ ادینہ کی بات اسے حیران کر گئی تھی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارشمیل نے اتنا بڑا کھیل کھیلا ہے۔ وہ مہندی کی رات سچ کہہ رہا تھا کہ وہ سب کی نظروں میں ہیرو بن جائے گا اور مرتضیٰ سب کی نظروں میں ولن۔ اس کے چالاکی سے کھیلے گئے کھیل میں وہی جیتا تھا۔ اس نے ایسا کر کے سب پر ظاہر کر دیا تھا کہ وہ صرف اپنے ڈیڈ کی عزت رکھنے کے لیے اس سے نکاح کر رہا ہے، باقی اسے امیمہ جیسی عام سی لڑکی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ہاں ادی سب ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں تو بس اپنے دل کے تسلی کے لیے یہ سب پوچھ رہی تھی۔ اور ہاں آپی آپ بھی تو ان سے نکاح کے لیے تیار نہیں تھی، پھر ارشمیل بھائی نے آپ کے روم میں آ کر ایسا کیا کہا کہ آپ ان کا ہاتھ تھام کر اپنے روم سے نکلی تھی؟ اب کیا ادینہ نے اسے مذاق میں کہا تھا، مگر اسے پتہ نہیں تھا کہ امیمہ کو اس کا یہ مذاق بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ ادی تم کچھ زیادہ ہی بولنے نہیں لگی؟ کب سے بک بک کیے جا رہی ہو؟ یہ بھی نہیں دیکھ رہی ہو کہ سامنے والے کی طبیعت ٹھیک بھی ہے یا نہیں؟ اس کی بات سن کر ادینہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر امیمہ کی طرف بڑھی اور اس کے ماتھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا بخار چیک کرتے ہوئے بولی، میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر آپ ہیں کہ بتانے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اب اٹھیں یہاں سے، آپ کو آپ کے روم میں لے جاتی ہوں، ڈاکٹر کو کال کر کے بلاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر امیمہ اپنی جگہ نہ ہی کرتی رہ گئی، مگر ادینہ نے اس کی نہ مانی تھی۔ اس نے امیمہ کو روم میں چھوڑ دیا اور سب کو اس کے بخار کے بارے میں بتا کر ڈاکٹر کو کال کر دی۔ وقار صاحب اور شیلا بیگم ارشمیل کو اس کی لاپرواہی پر ڈانٹنے لگے تھے، اور وہ اپنے والدین کی ڈانٹ سن کر امیمہ پر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ وہ جب روم میں آیا تو امیمہ اپنی آنکھیں بند کیے بیڈ پر لیٹی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا اور اس کے بازوؤں سے اسے پکڑتے ہوئے
गेस्ट रूम में ले आया और बोला, आज रात कल की तरह मजीद कोई ड्रामा ना हो, इसलिए बेहतर है कि तुम इस रूम में रहो। इतना कहकर वो चला गया और वो सोचने लगी थी कि अर्शमील गिज़ानी कितना अजीब इंसान है, अपने खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जो करे वो सब ठीक है, और जो वो करे वो गलत था उसकी नज़रों में। वो और शिजदा रह गई। इसे अपनी किस्मत पर बेतहाशा रोना आ रहा था कि किस इंसान के साथ जाकर इसकी किस्मत फूटी है, जिसके सीने में दिल ही नहीं है, और अगर है भी तो पत्थर का जिस पर खाक असर नहीं पड़ता। वो रात भर जागती रही, अफसोस मनाती रही। तभी धड़ाम से इसके रूम का दरवाज़ा खुला और वो इसके पास आकर खड़ा हो गया। इसे अपने सामने देखकर उमैमा ने मुंह फेर लिया था। तभी इसने उमैमा का हाथ पकड़कर इसे ज़बरदस्ती बेड से उठाकर अपने सामने खड़ा किया और बोला, कब से तुम्हें कॉल कर रहा था, मगर तुम अपने यार से बिछड़ने के इतने गम में हो कि किसी की खबर ही नहीं। अर्शमील का लहजा हमेशा की तरह सर्द था। वो निखरे हुए से अर्शमील गिज़ानी की तरफ नफरत से देखते हुए गोया हुई, सही कहा, मैं इसी से बिछड़ने का अफसोस मनाती रही रात भर। वो बराह रास्त इसकी आंखों में देखते हुए बोली थी। इस वक्त इसकी आंखों में अर्शमील को देखकर खौफ नहीं था, बल्कि डिटाई ने जगह ले ली थी। तुम्हारी ये आंखें तुम्हारे रात भर जागने की चुगलियां खा रही थीं। तुम सच ना भी कहती तो मुझे इन आंखों में देखकर पता चल ही जाता। अच्छा हुआ ना तुम्हें पता चल गया। तुम जो जानना चाहते थे तुम वो जान गए हो, तो अब यहाँ से जा सकते हो। इसकी बात अर्शमील गिज़ानी को गुस्सा दिला गई। अर्शमील ने इसका हाथ मजबूती से थामा और बोला, डियर मिसेस, तुम शायद भूल रही हो कि ये घर मेरा है। मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ, तो मुझे रोक टोक करने वाली कोई नहीं होती। उसकी हरकत पर उमैमा ने इसे धक्का देते हुए परे धकेला और बोली, मैंने कब कहा है कि ये तुम्हारा घर नहीं है, मगर ये अब मेरा घर भी बन चुका है। उसने ये बात सिर्फ अर्शमील को जिद करने के लिए कही थी, मगर अर्शमील ने इसकी बात का कोई और ही मतलब अखज़ करते हुए कहा, इसका मतलब है कि तुमने मेरे घर को अपना मान लिया है। चलो अच्छा है, तुम मुझे दिल से भी कबूल कर लो। उसकी बात सुनकर उमैमा की आंखों से चिंगारियां फूटने लगी थीं। तुमसे किसने कहा कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे घर को कबूल कर लिया है? मैं तुम जैसे शख्स को कभी कबूल नहीं कर सकती, जो दिल में दूसरों के लिए नफरत रखता हो, हसद रखता हो, जो खुद को दुनिया वालों की नज़र में अच्छा साबित करने के लिए ड्रामेबाजी करता है, झूठ बोलता है। मैं ऐसे शख्स को कैसे कबूल कर सकती हूँ? वो इतनी नफरत से गोया हुई थी कि एक पल के लिए अर्शमील को इसकी अपने लिए इतनी शदीद नफरत देकर अफसोस होने लगा था, मगर वो इसकी आखिरी बात सुनकर तिलमिला गया था। तभी तो इसके पास आया और इसका हाथ पीछे मोड़ते हुए बोला, क्या झूठ बोला है मैंने? कौन सा ड्रामा किया है? उस वक्त उमैमा इससे बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए तो अपना मुंह मोड़कर कहा, मैं नहीं बताना चाहती। अर्शमील ने इसके चेहरे अपने हाथ में दबोचते हुए अपने सामने किया और बोला, आप खामोश क्यों हो गई हो? बताओ ना, क्या झूठ बोला मैंने? कौन सा ड्रामा किया है? तुमने सबके सामने ये ड्रामा क्यों किया कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? क्यों झूठ कहा अपने मॉम डैड से कि तुम ये शादी इनकी मर्जी से कर रहे हो, इनके दबाव में आकर कर रहे हो? उसकी बात सुनकर अर्शमील पता नहीं क्यों उससे में मुस्कुराने लगा था। इसे मुस्कुराता देखकर वो बुरी तरह जल गई थी। अच्छा, तो मेरी बीवी को इस बात का मलाल है कि मैंने सबके सामने आकर तुम्हारा हाथ क्यों नहीं थामा, क्यों इतना ड्रामा किया? उमैमा इसके मकरू चेहरे को देखकर सोचने लगी कि यह शख्स कितना जलील है, कितना कमीना है। हर बात को अपने मतलब की बात बनाकर पेश करता है। जो कहता है, जो करता है, वो दुनिया वालों को दिखाने के लिए ही होता है। मुझे तुम्हारे ये सब करने पर कोई मलाल नहीं है। मुझे तो अफसोस है कि तुम कितना झूठ कहते हो, दिन भर में कितने लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। इन सब बातों में तुम्हारा दिमाग कितना दौड़ता है। बिजनेसमैन हूँ, झूठ बोलना पड़ता है डियर मिसेस। अगर मैं अपना दिमाग नहीं चलाऊंगा, झूठ नहीं कहूँगा, तो तुम्हें कौन जज करेगा, कौन परेशान करेगा? चलो जाने दो, तुम इस बात को दिल पर मत लो। मैं तुम्हारी ये शिकायत बाद में दूर कर दूंगा। अभी तो तुम डाइनिंग हॉल में चलो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। वो इतना कहकर इसका चेहरा थपथपाकर चला गया और वो अपना गुस्सा जब्त करने के लिए अपनी मुट्ठियां बीचते रह गई। 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। वो जब फ्रेश होकर लाउंज में आई तो घर में बहुत गहमा गहमी थी, जिसे वो समझने से कासिर थी कि ये सब क्या हो रहा है। वो एक सोफे पर जाकर बैठ गई। इसका सर बहुत दर्द कर रहा था। वो अपने सर को अपने हाथों में थामे इसे दबाने की कोशिश कर रही थी,
تبھی شیلا بیگم اس کے پاس آ بیٹھی اور تشویش سے بولی، کیا ہوا امیمہ؟ وہ شیلا بیگم کو اپنے پاس دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کب اس کے پاس آ کر بیٹھی تھیں۔ جی کچھ نہیں، بس سر میں درد ہو رہا تھا۔ میں تمہارے لیے کافی بنواتی ہوں، تم ناشتہ کرنے بھی نہیں آئی تھی۔ تبھی میں سمجھ گئی تھی کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ نہیں ابھی ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا سر میں درد تھا، کافی پینے کے بعد شاید ٹھیک ہو جائے۔ کافی پینے کے بعد اس کا سر کا درد ٹھیک ہوا تو اسے بہتر محسوس ہوا۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ جی اب بہتر محسوس ہو رہا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کچھ دیر آرام کر لو، اس کے بعد بیوٹیشین آپ کو تیار کرنے آ جائے گی۔ ان کی بات سن کر امیمہ حیران ہو گئی کہ بیوٹیشین کس لیے آ رہی ہے؟ کس لیے بیوٹیشین آ رہی ہے؟ اس کی بات سن کر شیلا بیگم ہنستے ہوئے بولی، آج آپ کا ولیمہ ہے اور یہ سب چہل پہل اسی کی خوشی میں ہے۔ ان کی بات سن کر اسے یاد آ گیا کہ 2 دن پہلے وقار صاحب نے ناشتے کی میز پر ان کے ولیمے کا اعلان کیا تھا۔ ولیمے کا ذکر سنتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو چکا تھا۔ تبھی وہاں پر اس کا ایک اور پل بیٹھنا محال ہو چکا تھا، اس لیے وہ روم میں آ گئی۔ وہ دن میں ارشمیل کے روم میں رہتی اور رات میں گیسٹ روم میں۔ پچھلے 2 دن سے یہی اس کا معمول تھا۔ وہ کھڑکی کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھی اپنے موبائل میں اپنی اور مرتضیٰ کے ساتھ نکالی ہوئی تصویریں دیکھنے لگی تھی۔ اسے اب مرتضیٰ سے بہت نفرت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ چند پیسوں کی خاطر بک چکا تھا، اسے بے مول کر کے چلا گیا تھا۔ اس نے نہ اس کی عزت کا مان رکھا تھا اور نہ ہی اپنے ڈیڈ کی عزت کا۔ اس نے تو اقبال صاحب سے کیے ہوئے وعدے کا بھی مان نہیں رکھا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اور اس کی اور اپنی فوٹوز کو دیکھنے میں اتنی محو تھی کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ اس کے سر پر کب آ کھڑا ہوا۔ ارشمیل اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور اس کی کارکردگی دیکھتا رہا۔ امیمہ اپنے آنسوؤں کو باہر نکلنے سے روکنے کی کوشش میں لگی تھی۔ تبھی ارشمیل نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ اس کی اور مرتضیٰ کی ایک دوسرے کے بہت قریب نکالی ہوئی فوٹوز کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، ابھی تک اپنے بچھڑے ہوئے یار کی یادوں سے نکلی نہیں ہو تم؟ اس کی اس حرکت پر امیمہ تل ملاتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور ارشمیل کو وارن کرتے ہوئے لہجے میں بولی، دیکھو تم میرے پرسنل چیزوں میں دخل مت دیا کرو۔ اپنی طرف اس کی انگلی اٹھتی ہوئی دیکھ کر ارشمیل مسکرانے لگا۔ اس نے امیمہ کے ہاتھ کو تھام لیا اور نرمی سے گویا ہوا، ہسبینڈ وائف کے بیچ کوئی بھی چیز پرسنل نہیں ہوتی، اب تم اپنی چھوٹی بہن کو ہی دیکھ لو، وہ آج سے کچھ بھی نہیں چھپاتی ہے۔ یس ڈیئر ہسبینڈ، آپ نے صحیح کہا، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی بھی چیز پرسنل نہیں ہوتی، مگر وہ لوگ ہم سے بہت الگ ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کو دل سے قبول کیا ہے نا۔ احد نے اس سے زبردستی نکاح نہیں کیا، اگر میرا مرتضیٰ سے نکاح ہو جاتا تو شاید میں بھی کبھی اس سے اپنا کوئی معاملہ پرسنل نہیں رکھتی۔ اس کی بات سن کر ارشمیل کو غصہ تو بہت آیا تھا، مگر وہ تحمل سے کام لیتے ہوئے اس ہی کے انداز میں اس سے مخاطب ہوا، اگر آپ کو میرے زبردستی نکاح کرنے سے اتنی ساری شکایتیں ہیں تو رات کو یہ شکایتیں بھی دور کر دوں گا، تب تک آپ انتظار کیجیے گا۔ اتنا کہہ کر وہ جیسا آیا تھا ویسا ہی چلا گیا، اور ادھر امیمہ سوچنے لگی کہ اس نے تو اس سے کوئی بھی شکایت نہیں کی تھی، پھر وہ اس کی بات کو غلط معنی کیوں دے رہا تھا۔ انہی سوچوں کے درمیان میں وہ شام کے ولیمے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ بیوٹیشین اسے تیار کر گئی تھی۔ پستہ اور گولڈن کلر کے لہنگے میں اس کی سفید رنگت بہت زیادہ دمک رہی تھی۔ اس پر اس نے گولڈن کلر کی ڈائمنڈ جیولری کا انتخاب کیا تھا، بالوں کو اسٹائل سے سیٹ کر کے کھلا چھوڑ دیا تھا، دوپٹے کو سر پر لینے کی بجائے کندھے پر لیا تھا اور اس کا ایک سرا ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ وہ اس روپ میں بہت الگ لگ رہی تھی، اسٹائلش لگ رہی تھی۔ جب ادینہ نے اسے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئی، آپ تو بلا کی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر امیمہ بس جھوٹ موٹ کا مسکرانے لگی تھی، اپنی اندرونی حالت تو صرف اسے ہی پتا تھی کہ کیا ہو رہی تھی۔ ولیمہ بہت دھوم دھام سے ہوا، بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں شہر کے سبھی نامی گرامی لوگ اس میں مدعو تھے۔ ان میں کچھ دل چلی حسینائیں بھی شامل تھیں جنہیں ارشمیل کی شادی کرنے پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ تبھی تو سب لڑکیاں برے برے منہ بنائے کھڑی تھیں۔ امیمہ کو ان لڑکیوں کو دیکھ کر افسوس ہوا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ان سب لڑکیوں کو ارشمیل نے دھوکہ دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس کے دل میں ارشمیل کے لیے اور بھی زیادہ نفرت بھر گئی تھی۔ وہ ارشمیل کے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں بولی تھی، اور کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کرو گے ارشمیل جلتانی، اور کتنی لڑکیوں کے جذبات سے کھیلو گے۔ ولیمہ رات دیر تک چلا تھا۔ رات میں جب وہ لوگ گھر واپس آئے تو بہت تھک چکے تھے۔ ادینہ نے اپنی بڑی بہن کا ہاتھ تھام کر اسے ارشمیل کے روم میں بٹھایا تھا۔ امیمہ تو سیدھے اپنے رات میں ٹھہرنے کے ٹھکانے پر جانا چاہ رہی تھی،
مگر جب ادینہ نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہا تھا کہ وہ اس کے روم میں ہی چھوڑے گی تو امیمہ نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ ارشمیل کے روم میں آ گئی تھی۔ ارشمیل کا روم سفید اور گلابی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ کچھ جگہ پر دل بنائے گئے تھے، ان میں امیمہ اور ارشمیل کا نام لکھ دیا گیا تھا۔ جگہ جگہ وائٹ اور پنک کلر کے کینڈلز لگائے گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اچانک سے اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ حیرت سے ادینہ کو دیکھنے لگی تھی، جیسے اسے پوچھ رہی ہو کہ یہ سب کیا ہے۔ ادینہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر جلدی سے بولی، آپی یہ سب موم ڈیڈ کے کہنے پر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی جن بھی حالات میں ہوئی ہو، اس کے آگے کی رسمیں ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے عام شادی میں ہوتی ہیں۔ ادینہ کی بات سن کر اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر جیسے ہی ادینہ اسے چھوڑ کر گئی تھی تب اس نے 1 منٹ کی دیری لگائے بغیر ہی وارڈروب سے سادہ سا سوٹ نکالا اور پلٹی ہی تھی کہ وہ اپنے سامنے اسے استادہ دیکھ کر گھبرا گئی، مگر پھر اس نے خود میں اعتماد پیدا کیا اور وہاں سے جانے لگی تھی کہ ارشمیل نے اس کا چوڑیوں سے بھرا ہاتھ تھام کر اسے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ یہ دیکھ کر نفرت زدہ لہجے میں بولی، اب کیا کیا ہے میں نے جو تم میرے سامنے آ کھڑے ہوئے ہو؟ اس کی بات سن کر ارشمیل مسکراتے ہوئے بولا، یہی تو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے مجھ پر کون سا جادو کیا ہے کہ دن رات مجھے تمہارے ہی خیال آنے لگے ہیں۔ میرا دل تمہارے ہی بارے میں سوچنے لگا ہے۔ اس کی باتوں پر امیمہ کو رتی بھر بھی یقین نہیں تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ سین بھی اس کے گیم کا ہی کوئی حصہ ہے، اس لیے وہ سنبھل کر بولی، اچھا ایسا ہے تو پھر اپنے دل کا علاج کسی ڈاکٹر سے کرواؤ، میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر ارشمیل کے چہرے پر ازلی مسکراہٹ در آئی تھی۔ خوبصورت سے چہرے پر پرسوچ لہجے میں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا، ورنہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ امیمہ کو اس کی بات ہمیشہ کی طرح بے تکی لگی تھی، اس لیے تو وہ نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے جانے لگی تھی کہ وہ دوبارہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ پھر اس نے امیمہ کے ہاتھ سے اس کے کپڑے چھین لیے اور دور اچھال دیے۔ امیمہ کو اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، میں تو کئی دفعہ ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا چکا ہوں، مگر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جس نے یہ دل کا درد دیا ہے اسی سے علاج کروانا پڑے گا۔ اب تم ہی بتاؤ، میں ڈاکٹر کے بعد تمہارے پاس آؤں گا نا؟ اس کی گھٹیا باتیں امیمہ کو زہر لگ رہی تھیں، اس لیے اس کا ہاتھ اٹھا اور ارشمیل کے چہرے پر اپنی 5 انگلیاں کا نشان چھوڑ گیا۔ اس کے اس اقدام پر ارشمیل یزدانی غصے میں بلبلاتا رہ گیا۔ امیمہ خود بھی اپنے اس اقدام پر بھونچا کر رہ گئی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کا ہاتھ اٹھ گیا اور اب وہی سوچ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ خوفزدہ نظروں سے ارشمیل کی طرف دیکھ رہی تھی جو بھپرا ہوا شیر لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ امیمہ کو لگا وہ اس کی آنکھوں کی حدت سے جل کر خاکستر ہو جائے گی، اس لیے تو اس نے نظریں چرا لی تھیں۔ تبھی ارشمیل نے اسے چھوڑ دیا اور وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھر کر باہر چلا گیا۔ اسے جاتا دیکھ کر امیمہ کے دل کو سکون آیا تو وہ وہیں پریشان بھی ہو گئی تھی کہ ارشمیل یزدانی اس کے تھپڑ کا بدلہ لیے بغیر کیوں واپس چلا گیا۔ اسے یہ سوچ کر ہی خوف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے کیا کرے گا۔ وہ رات یہی سوچتے سوچتے اور دروازے پر پہرا دیتے دیتے ہی گزر گئی۔ ان دونوں کی شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس رات سے ارشمیل نے نہ ہی اس کا چہرہ دیکھا تھا اور نہ ہی اسے اپنا چہرہ دکھایا تھا۔ وہ کب آفس جاتا کب آفس سے آتا امیمہ کو یہ بھی خبر نہیں رہتی۔ وہ تو بس دن بھر ڈرامے اور موویز دیکھنے میں لگی رہتی۔ ادینہ اسے بار بار کہتی کہ روم سے باہر نکلا کرے، مگر وہ ہر بار ہاں کہہ کر ٹال دیتی۔ مگر آج اس کا دل کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ اس گھر سے کہیں دور چلی جائے جہاں پر ارشمیل اسے ڈھونڈ نہ سکے۔ وہ باہر جانے کے ارادے سے اپنے حجرے سے نکلی تھی کہ تبھی ہال میں ادینہ اسے ٹکرا گئی۔ ادینہ اسے دیکھ کر خوش اخلاقی سے بولی، آپی کیا بات ہے، آج آپ کیسے اپنے حجرے سے باہر نکل گئی ہیں؟ اس کی بات سن کر امیمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ بس ایسے ہی، میرا من چاہ رہا تھا کہ کھلی فضا میں سانس لوں۔ اچھا کیا آپ خود ہی باہر آ گئی، ورنہ میں بھی آپ کے روم میں ہی آنے والی تھی آپ کو باہر نکالنے کے لیے۔ یہ تمہارے چہرے کی رنگت اتنی زرد کیوں پڑ رہی ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ امیمہ کے سوال کرنے پر ادینہ نے کہا، پتہ نہیں آپی مجھے کیا ہوا ہے، 2-4 دن سے طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ احد نے کہا ہے کہ وہ آفس سے آنے کے بعد مجھے ہاسپٹل لے جائیں گے۔ اس کی بات سن کر امیمہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ تبھی اس نے ادینہ کا ہاتھ تھاما اور اسے صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولی، اگر تمہاری طبیعت زیادہ خراب لگ رہی ہے تو میں تمہیں لے چلتی ہوں۔ ادینہ نے اس کی سہولت کے لیے انکار کرتے ہوئے کہا، نہیں آپی میں احد کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ جائیں، میں ابھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے بار بار ادینہ کو چلنے کا کہا تھا،
مگر وہ نہیں مانی۔ وہ پھر امائمہ ارشمیل کی کار لے کر گھر سے نکل گئی۔ اس کی کار اپنے گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ آج بہت دن بعد وہ اپنے گھر آئی تھی۔ گیٹ پر اسے چوکیدار نظر آیا تو وہ ٹھٹک گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس کے گھر چھوڑتے ہی ارشمیل نے چوکیدار کو بھی فارغ کر دیا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس نے چوکیدار کو نہیں نکالا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے دل کو تسلی ملی تھی۔ اسے اتنے دنوں بعد دیکھ کر چوکیدار نے سلام کیا اور اس کے لیے گیٹ کھول دیا، جس سے وہ اندر آ گئی۔ وہ لان میں کھڑے کھڑے ہی اپنے گھر کا دیدار کر رہی تھی، کیونکہ اندر لاؤنج میں جانے کے لیے دروازے کو لاک لگایا ہوا تھا اور اس کے پاس ایکسٹرا کی بھی نہیں تھی جس سے وہ لاک کھول سکتی۔ اسے بہت ملال تھا، وہ اپنے گھر میں آ کر بھی اندر نہیں جا سکتی تھی۔ وہ لان میں ٹہلنے لگی تھی۔ اسے اپنے گھر کی خوبصورت سے لان کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا۔ اس گھر کا لان کتنا خوبصورت تھا، مگر آج اس کی کیا حالت ہو رہی تھی۔ پورا لان دھول مٹی سے اٹا پڑا تھا، چاروں طرف سوکھے پتے بکھرے، خوبصورت سے پودے بھی مرجھا گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اسے رونا سا آ گیا۔ وہ اور ادینہ جب گھر میں رہتے تھے تب گھر کتنا خوبصورت تھا، اور اب کیا حالت ہو چکی تھی۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں اپنے گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھ گئی۔ کتنا وقت گزرا تھا، کتنے گھنٹے ہو چکے تھے، اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ وہ اپنے موبائل کی بیپ پر چونک گئی۔ اس نے اپنا سر اٹھایا اور اطراف میں دیکھنے لگی۔ اس وقت رات کے گہرے سائے چاروں طرف اتر آئے تھے۔ اس نے ارشمیل کا نمبر دیکھ کر موبائل اپنے کان سے لگایا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو جلدی گھر پہنچو، سب یہاں ویٹ کر رہے ہیں۔ اس کی دھڑکتی ہوئی آواز کان میں پہنچی تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور جلدی کار ڈرائیو کر کے وہ گھر آ گئی۔ اس نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا تو دیکھا لاؤنج میں ایک الگ ہی رونق برپا تھی۔ ایک ادھیڑ عمر خاتون اور ان کے ساتھ ایک ہینڈسم سا لڑکا اور ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ لڑکی ارشمیل کے بہت ہی قریب بیٹھی تھی اور اس سے مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی۔ سبھی گھر والے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ان میں احد، ادینہ، وقار صاحب اور شہلا بیگم بھی شامل تھے۔ وہ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اس لیے تو وہ واپس مڑنے والی تھی کہ تبھی اچانک کسی نے اس کا ہاتھ تھاما اور کھینچا۔ وہ کھینچنے والے کو دیکھ نہیں پائی تھی، مگر سمجھ ضرور گئی تھی کہ کس نے اتنے زور سے کھینچا ہوگا۔ ارشمیل نے اسے پلٹتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے اپنی جگہ سے جلدی سے اٹھ کر اس تک پہنچا۔ وہ اسے ایک کونے میں لے آیا تھا، اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں دھاڑا تھا۔ گھر میں مہمان آئے ہیں اور تم ہو کہ سیر و تفریح کرنے نکل گئی تھی؟ وہ ارشمیل کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے گھر میں مہمان آئے ہیں، اگر پتا ہوتا تو میں کبھی واپس نہ آتی۔ بکواس بند کرو اور چلو یہاں سے، تم سے تو میں بعد میں نپٹوں گا۔ اتنا کہہ کر ارشمیل اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ تبھی امائمہ بولی، میرا ہاتھ چھوڑو، میں تمہارے ساتھ آ رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر ارشمیل نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ خود کو کمپوز کر کے سب کے بیچ آئی اور سلام کرنے لگی۔ السلام علیکم۔ اس نے سب کو ایک ساتھ سلام کیا تھا۔ اس کے سلام کرنے پر کیف اسے ٹھٹک کر دیکھنے لگا۔ ارشمیل نے کیف کا امائمہ کو دیکھ کر ٹھٹک جانا بہت اچھے سے نوٹ کیا تھا، مگر وہ موقع کی نزاکت کو دیکھ کر چپ رہا تھا۔ نگین بیگم نے امائمہ کو دیکھ کر بہت ہی خوش اسلوبی سے اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ وعلیکم السلام شہلا، کیا یہ تمہاری بہو ہے؟ اب وہ حیرت سے شہلا بیگم سے سوال کرنے لگے۔ شہلا بیگم نے مسکرا کر کہا، ہاں یہ امائمہ ہے، ادینہ کی بڑی بہن اور ارشمیل کی وائف۔ ان کی بات سن کر جہاں نگین بیگم خوش ہو گئی تھیں، وہیں کیف اور علینا کے چہرے کی مسکراہٹ معدوم پڑ چکی تھی۔ ماشاءاللہ شہلا، تمہیں تو بڑی بہو بھی بہت خوبصورت ملی ہے، تبھی تو میں کہوں کہ ارشمیل کی وائف کے سامنے آنے میں اتنا وقت کیوں لگا رہی تھی۔ ان کی بات سن کر سبھی مسکرانے لگے تھے سوائے ان دونوں کے۔ وہ ایسے ہی سب کے بیچ کھڑی تھیں، تبھی وقار صاحب بولے، امائمہ آپ کھڑی کیوں ہو، آپ بیٹھو نا۔ ان کی بات سن کر امائمہ اپنے لیے جگہ تلاش کرنے لگی، کیونکہ پوری جگہ فل ہو چکی تھی، اس لیے کہیں پر بھی جگہ باقی نہیں رہی تھی۔ تبھی اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے نگین بیگم نے اس سے کہا، امائمہ بیٹا آپ یہاں آ جاؤ میرے پاس۔ ان کی بات سن کر امائمہ 90 تولے قدم اٹھاتے ہوئے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ نگین بیگم اور کیف کے بیچ میں بیٹھی تھی۔ نگین بیگم نے اس کے چہرے کو پیار سے تکتے ہوئے کہا، امائمہ میں ارشمیل کی خالہ ہوں اور آج سے آپ کی بھی۔ ان کی بات سن کر امائمہ کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ تبھی کیف نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہائی بیوٹیفل گرل، میں محمد کیف، ارشمیل کا فرسٹ کزن۔ کیف نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا تھا۔ امائمہ نے کیف کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا اور مسکراتے ہوئے بولی، نائس ٹو میٹ یو مسٹر کیف۔
سب کو اپنا اپنا تعارف کرواتا دیکھ کر علینا کو بھی ہوش آیا تھا، اس لیے اس نے بھی ارشمیل کے پاس سے اٹھنے کی زحمت کرتے ہوئے کہا، ہائے، میں علینا ہوں، کیف کی سسٹر اور ارشمیل کی کزن۔ علینا نے بڑے ہی لٹھ مار سے انداز میں اپنا تعارف کروایا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ ایک بار پھر باتوں کا سلسلہ جاری ہو چکا تھا۔ کیف اور امیمہ کو مسلسل ایک دوسرے سے باتیں کرتا دیکھ کر پتہ نہیں ارشمیل کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ شاید امیمہ کو اپنے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے تو اسے اتنا برا محسوس ہو رہا تھا۔ کیف سے باتوں کے دوران ہی امیمہ کو پتہ چلا کہ وہ لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں۔ وہاں پر کیف کا لیدر کا اچھا خاصا بزنس ہے۔ علینا فیشن ڈیزائنر بن رہی ہے اور نگین بیگم ہاؤس وائف ہیں، اور وہ لوگ ارشمیل اور اس کی شادی کی خبر سن کر ان سے ملنے آئے ہیں۔ کافی دیر تک باتوں کا دور چلتا رہا۔ کئی دیر بعد کھانے پینے کا ہوش آیا تو وہ سب کھانا کھانے لگے۔ کھانے پر بہت سارا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں چکن کری، چکن رول، چکن بریانی اور ایپل پائی وغیرہ شامل تھا۔ کھانے کے بعد وہ سب لوگ کچھ دیر اور بیٹھے۔ امیمہ کو تو جیسے کیف کے روپ میں ایک بہت اچھا دوست مل گیا تھا، اس لیے اس کا وہاں سے اٹھنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا، مگر تبھی ارشمیل نے اس سے دبے ہوئے غصے میں کہا، امیمہ، مجھے نیند آ رہی ہے، پلیز چلو۔ وہ ارشمیل کی بات سن کر حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی، جیسے اس نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہو۔ اسے اپنی طرف حیرت سے تکتا پا کر ارشمیل کو بہت غصہ آیا، مگر وہ دھیمے لہجے میں بولا، امیمہ چلو بھی۔ وہ کب ارشمیل کے اتنے نرم لہجے کی عادی تھی، اس لیے تو اس کے گرگٹ کی طرح بدلتے ہوئے روپ کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ یہ شخص کبھی بھی نہیں سدھرے گا۔ ناچار وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی۔ انہیں ایک ساتھ جاتا دیکھ کر کیف اور علینا کی نظریں ان کا آخر تک پیچھا کرتی رہی تھیں۔ ارشمیل نے اسے روم میں لا کر اندر سے ڈور لاک کیا اور اس کے پاس آ کر بولا، بہت شوق ہے تمہیں غیر مردوں کا ہاتھ تھامنے کا، ان کے قریب بیٹھنے کا، ان سے فضول باتیں کرنے کا، ہے نا؟ ارشمیل کی باتیں اس کی سوچ کا فطور لگ رہی تھیں، اس لیے تو وہ دبے ہوئے غصے میں بولی تھی، کتنی گھٹیا سوچ ہے تمہاری مسٹر ارشمیل یزدانی، مجھے تو تمہاری دقیانوسی سوچ پر ہی شرم آتی ہے۔ اگر میں کیف سے باتیں کر رہی تھی تو تم بھی تو علینا کے اتنے قریب بیٹھ کر اس کے کان میں پتہ نہیں کیا کیا سرگوشیاں کر رہے تھے۔ تم کرو تو ٹھیک ہے اور میں کروں تو غلط؟ اچھا، تو جیلس ہو رہی ہو؟ میں نہیں، تم جیلس ہو رہے ہو، کیونکہ یہ ٹاپک تم نے ہی نکالا ہے۔ وہ کہاں ارشمیل کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والی تھی۔ آج آخری بار سمجھا رہا ہوں، آئندہ کیف کے سامنے نظر مت آنا، اگر تم نظر آئی تو اس کے بعد انجام کے لیے تیار رہنا۔ وہ اسے اب دھمکانے لگا تھا، مگر امیمہ نے اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں لیا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لوں گی تمہیں کہ تم اب کس حد تک گر سکتے ہو۔ ابھی تو میں کسی بھی حد تک نہیں گرا تھا، مگر اب لگتا ہے گرنا پڑے گا، اس رات والا بدلہ بھی تو لینا ہے۔ وہ ناسمجھی سے ارشمیل کی طرف دیکھنے لگی تھی، جسے اس کی بات کا مفہوم سمجھ نہیں آیا تھا۔ تبھی ارشمیل اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے بولا، تم آج اپنے گھر گئی تھی نا؟ اس کی بات سن کر امیمہ حیران ہو گئی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر گئی تھی۔ اس نے تو کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ علینا کو بھی نہیں۔ تم سوچ رہی ہوگی کہ مجھے کیسے خبر ہوئی، تو میری جان، تمہارے پل پل کی خبر رکھتا ہوں میں، کہ تم کیا کر رہی ہو، کیا کھا رہی ہو، کب سو رہی ہو، کب جاگ رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو۔ اس کی بات سن کر امیمہ کو حیرت تو ضرور ہوئی تھی، مگر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولی، اچھی بات ہے کہ تمہیں میری اتنی فکر ہے۔ اس نے ارشمیل کے انداز میں جواب دیا تھا، ہاں، تو میں بات کر رہا تھا کہ اپنے بدلے کی تو جان، میں نے تم سے اس رات کا بدلہ لینے کے لیے تمہارا گھر سیل کر دیا ہے۔ ارشمیل اتنے آرام سے بولا جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ شاید یہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر امیمہ کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی، اس لیے تو اس کی آنکھوں میں ڈھیر سارے آنسو آ گئے تھے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اگر یقین نہیں آتا تو تم خود ہی یہ پیپرز دیکھ لو۔ وہ اس کو دستاویزات دکھانے لگا۔ امیمہ نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے وہ ڈاکومنٹس چپٹ لیے اور پڑھنے لگی۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو اور بھی زیادہ شدت سے پکڑتے جا رہے تھے۔ اس نے سچ میں اس کے خوابوں کا گھر بیچ دیا تھا۔ ارشمیل نے اس کے بچپن کے گھر، اس کے ڈیڈ کی واحد نشانی اسے دور کر دی تھی۔ ارشمیل اپنی فتح کا جشن مناتے مسکرانے لگا، پھر وہاں سے اٹھ گیا۔ اب وہ شاید سونے کی تیاری کر رہا تھا، تبھی امیمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ کا لمس اپنے ہاتھ پر پا کر ارشمیل ایک انجانے سے جذبے کے تحت پلٹا اور اب اسے دیکھنے لگا۔
پلیز تم میرے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہو کرو، مگر میرے ڈیڈ کی آخری نشانی کو بخش دو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ اب اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ ارشمیل کو اس کی حالت پر رحم آ رہا تھا، مگر وہ سختی سے اپنا منہ موڑے ہوئے بولا، سوری، اب کچھ نہیں ہو سکتا، بہت دیر ہو چکی ہے، پلیز ایسا مت کرو۔ سوری ڈیئر مسز، تم نے گڑ گڑا کر معافی مانگنے میں بہت دیر کر دی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ ایک بار جو فیصلہ میں نے کر لیا میں اس پر ہی قائم رہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر امیمہ نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا اس کا ہاتھ بہت زور سے جھٹک دیا اور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو پورا لاؤنج خالی ہو چکا تھا، جس سے وہ سمجھ گئی تھی کہ سبھی گھر والے سونے جا چکے ہیں۔ وہ اپنے اندر کی وحشت کم کرنے کی خاطر وہ لان میں آ گئی۔ لان کی کھلی فضا میں اس نے تھوڑا سا اچھا محسوس کیا تو وہ وہی لان کے بیچ میں جا کر ٹک گئی۔ ارشمیل بالکنی میں کھڑا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اب رات بھر نہیں سوئے گی، اس لیے وہ بھی اس کے ساتھ رات بھر جاگنے کے ارادے سے وہیں کھڑا رہا۔ تبھی اس کی نظر امیمہ کے پیچھے جاتے ہوئے کیف پر پڑی تو وہ غصے سے لال ہو کر رہ گیا۔ وہ امیمہ کو کیف سے اس لیے دور رکھنا چاہتا تھا کہ اسے پتا تھا کہ کیف کی نیت لڑکیوں کے معاملے میں بہت خراب ہے۔ انگلینڈ میں ان دونوں نے ایک ساتھ ہی ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھا تھا اور کیف کی وہاں بہت ساری گرل فرینڈز تھیں، اور اب اس کی امیمہ کو دیکھ کر نیت خراب ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ارشمیل کا جی چاہا وہ کیف کا جا کر گلا دبا دے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ خود پر قابو پاتے ہوئے وہیں کھڑا رہا اور دیکھتا رہا۔ کیف اب امیمہ کے بینچ کے قریب جا کر کھڑا ہو چکا تھا اور امیمہ سے وہاں بیٹھنے کی اجازت لے رہا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ کیف کی آواز سن کر امیمہ ٹھٹک گئی تھی۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو جلدی سے پیچھے نکلتے ہوئے کہا، ہاں بیٹھیے نا۔ اس کی بات سن کر کیف مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا اور دھیمے لہجے میں کہا، کیا میں آپ کے رونے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کی بات سن کر امیمہ کے رونے میں اور روانی آ گئی تھی، مگر اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ہر چیز کی وجہ نہیں ہوتی، کبھی کبھی بلا وجہ ہی رونے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی بات کیف کی سمجھ سے پرے تھی، مگر پھر بھی کیف نے اسے سمجھانے کی خاطر کہا، ہاں مجھے پتا ہے ہر چیز وجہ کی محتاج نہیں ہوتی، مگر یہ جو ہمارے آنسو ہیں نا، بے وجہ بے سبب نہیں نکلتے۔ جب انسان کے اندر کی گھٹن زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ خود کو اکیلا سمجھنے لگتا ہے تو ہی آنسو باہر نکلتے ہیں۔ وہ کیف کی باتیں سن کر حیران ہو گئی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ جو شخص باہر سے بہت لاپرواہ نظر آتا ہے وہ اتنی آسانی سے اس کا درد بھی سمجھ جائے گا۔ ہاں صحیح کہا آپ نے، یہ ایک آنسو ہی تو ہوتے ہیں ہمارے پاس، جس کے ذریعے ہم اپنے دل کے اندر کا غبار کم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ آنسو نہیں ہوتے تو ہم انسان کبھی خوش ہی نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ انہی کے سہارے ہم اپنا دکھ تھوڑا کم کر سکتے ہیں۔ کیف کی ہمدردی پا کر اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے دل کا سارا حال اسے بتا دے۔ اسے کسی گہری سوچ میں غرق دیکھ کر کیف بولا، آپ اگر مجھ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں تو بے جھجک کہہ دیجیے۔ کیف کی بات سن کر وہ گھبرا گئی اور اپنا سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بس دل چاہ رہا تھا اس لیے رو دیا۔ لیکن آپ کی اور ارشمیل کی تو ابھی ابھی شادی ہوئی ہے، آپ کو تو بہت خوش رہنا چاہیے، اور ارشمیل جیسا ہسبینڈ پا کر دنیا کی ہر لڑکی خوش رہ سکتی ہے، پھر آپ کے چہرے سے وہ خوشی کیوں نہیں جھلک رہی؟ کیا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، یا ارشمیل سے آپ کے جھگڑے چل رہے ہیں؟ اسے صحیح اندازہ لگاتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی، تبھی اپنی گھبراہٹ کم کرنے کے لیے وہ بولی، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے سفید جھوٹ پر کیف اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جو اب زبردستی مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر کافی رات گئے تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ وہ کیف کو دوست سمجھ کر اسے اپنا درد دل بیان کرتی رہی اور کیف نے بھی بخوبی اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ دونوں اب بھی نہیں اٹھتے اگر ارشمیل وہاں نہیں آتا۔ ارشمیل ہنکارتے ہوئے بولا، ڈیئر مسز، لگتا ہے آج رات آپ کا سونے کا ارادہ نہیں۔ ارشمیل کو دیکھ کر امیمہ چونک گئی تھی۔ اسے پتا نہیں تھا کہ ارشمیل رات کے 4 بجے تک جاگتا رہا تھا۔ ارشمیل کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی تو ارشمیل نے دوبارہ کہا، کیف تمہیں تو عادت ہے رات دیر تک جاگنے کی، مگر میری وائف زیادہ جاگنے سے بیمار ہو جاتی ہے، سو پلیز مائنڈ مت کرنا۔ ارشمیل نے صاف طور پر کیف کو طنز کیا تھا۔ کیف بھی اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، مگر امیمہ نہیں سمجھ پائی تھی، اس لیے تو ان دونوں کو گھورنے لگی تھی۔ امیمہ کو ایسے ہی اپنی جگہ ٹکا دیکھ کر ارشمیل اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی اسے کھینچتے ہوئے لے گیا۔ وہ ارشمیل کا غصہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ ارشمیل اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، کیف سے دور رہو، اگر تمہیں سمجھنا ہے تو سمجھو، نہیں سمجھنا تو تمہاری مرضی۔ اتنا کہہ کر وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور وہ اس کی باتیں سمجھنے میں الجھی رہی تھی۔
گھر کے سبھی لوگ علینا، شہلا بیگم، نگین بیگم اور کیف یہ سب آؤٹنگ کے لیے باہر گئے تھے۔ وقار صاحب ارشمیل کے ساتھ آفس گئے تھے اور ادینہ ہاسپٹل گئے تھے۔ وہ گھر میں ملازموں کے ساتھ اکیلی تھی۔ اسے بھی سب نے چلنے کے لیے کہا تھا مگر وہ نہیں گئی تھی۔ وہ ابھی لان میں ٹہل رہی تھی، لان کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تبھی دور سے اس کی نظر اس زہریلے پھول پر پڑی۔ اسے وہ پھول دیکھ کر یاد آیا تھا کہ مالی پاپا نے کہا تھا وہ پھول زہریلا ہے۔ تبھی اس کا جی چاہا وہ پھول توڑے اور اسے کھول کر ارشمیل کو پلا دے تاکہ اس سے وہ مر جائے، مگر اس نے اپنے خیال کو پسے پشت دھکیلا اور وہیں کھڑی رہی۔ تبھی پیچھے سے ارشمیل آیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، کس کے خیالوں میں کھوئی ہو، مرتضیٰ کے یا کیف کے؟ وہ پہلے تو اپنی جگہ ڈر کر اچھل پڑی تھی، پھر وہ ارشمیل کی بات سن کر نفرت سے پلٹی تھی۔ اس نے ارشمیل کو ایسے گھورا جیسے وہ ابھی سے کھا جائے گی۔ ارشمیل کو اس کی ایسی نظروں کی کہاں عادت تھی۔ تبھی وہ اس کے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے سرگوشی کرنے لگا، ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، تم کو چرا لوں گا۔ ارشمیل نے موقع دیکھ کر ہی شاید یہ گانا چنا تھا جس سے وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ تبھی ارشمیل دھیرے دھیرے اس کے قریب جانے لگا اور وہ پیچھے ہوتے ہوتے یہ بھی نہیں دیکھ سکی تھی کہ اس کے پیچھے کیچڑ کا ڈھیر ہے جس میں اس کا پیر بھی پھنس چکا تھا۔ تبھی ارشمیل نے اسے بچانے کے لیے اسے اپنی طرف کھینچا تھا جسے وہ ارشمیل سے چا لگی تھی۔ مانوس سی خوشبو اس کے وجود سے ٹکرائی۔ تبھی اس نے ارشمیل سے الگ ہونا چاہا تھا۔ اس کے کھلے بال ارشمیل کی شرٹ کے بٹن میں جا کر الجھ گئے جیسے اسے شدید درد کا احساس ہوا تھا، اور اس کے آنسو ارشمیل کے ہاتھ پر گرے تھے۔ اپنے ہاتھ پر اس کے گرے آنسو دیکھ کر کہ وہ روئی ہوئی امیمہ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی گھنی خمدار پلکیں جو آنسوؤں کو اپنے اندر چھپانے کی کوشش کر رہی تھیں، ستونی ناک جو سرخ ہو رہی تھی، سرخ لب رونے کی وجہ سے کپکپا رہے تھے۔ اسے آج فرصت سے دیکھنے کے بعد ارشمیل کو ایسا محسوس ہوا تھا کہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی وہ ہے۔ آج پہلی بار ارشمیل کے دل نے اعتراف کیا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، محبت نہیں بلکہ عشق کرتا ہے۔ آج سے نہیں، شاید تب سے جب سے وہ دوبارہ اس کی زندگی میں آئی تھی، تبھی تو وہ اسے ہر ایرے غیر شخص کے ساتھ دے کر دل ملا جاتا تھا۔ تبھی تو اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ وہ اپنی زندگی اس کے نام کر دے، اپنی زندگی کے سارے اختیارات اسے سونپ دے تاکہ وہ دوبارہ اس سے دور نہ ہو سکے۔ اس لیے تو پہلی بار مرتضیٰ اور اسے ساتھ دیکھ کر دل میں بہت شدید درد کی لہریں ابھری تھیں۔ دل بے چین ہو رہا تھا اپنے اندر ابھرتے ہوئے جذبات کو کم کرنے کے لیے ہی تو وہ اس پر تشدد کرتا تھا، اپنے دل کو سمجھا سکے کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے، مگر پھر بھی اس کا دل نہیں مانا تھا تو اس نے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس لیے اس نے مرتضیٰ کو اس کے نکاح کی حقیقت بتا دی تھی کہ وہ مرتضیٰ سے نکاح پر نکاح کرنے جیسا گناہ کرنے جا رہی تھی۔ اس لیے اس نے مرتضیٰ کو اس کے اچھے مستقبل کے لیے اسے لندن بھیج دیا۔ وہ اپنے پیسے، اپنے رتبے کے دم پر مرتضیٰ کو مروا بھی سکتا تھا، مگر اس نے صرف امیمہ کی وجہ سے اسے بخش دیا تھا اور اسے ان کے بیچ سے نکال دیا تھا تاکہ وہ دونوں خوشی سے آگے کی زندگی گزار سکیں۔ مگر اس سے دوبارہ نکاح کے بعد دل میں خیال جاگا تھا کہ وہ کیسے اپنے پہلے شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرے شخص سے نکاح پر نکاح کرنے جیسا گناہ کر رہی تھی۔ اسی خیال کے تحت اس نے اسے بارش میں بھیگنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، مگر کچھ دیر بعد اسے اپنے اس اقدام پر شرمندگی محسوس ہوئی تو اس نے اسے دوبارہ اٹھا کر روم میں لایا۔ ولیمے کے دوسرے دن بھی وہ اس سے اپنے کیے کی معافی مانگنے والا تھا، اسے منانے والا تھا، مگر اس نے اسے تھپڑ ہی جڑ دیا۔ وہ چاہتا تو وہ اس تھپڑ کا حساب برابر کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس نے امیمہ کو احساس دلانے کے لیے اس سے دوری برت لی تھی، مگر اسے تو کسی چیز کا احساس ہی نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا اسی کے الزام دیتی تھی، اور کل رات بھی وہ کیف سے جس طرح باتیں کر رہی تھی اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے امیمہ سے جھوٹ کہا تھا کہ اس نے اس کا گھر بیچ دیا ہے تاکہ وہ اسے شکوہ کرے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، اسے منانے کی تھوڑی کوشش کرے، مگر وہ اسے منانے کی بجائے وہاں سے چلی آئی تھی اور اپنا درد دل کیف جیسے شخص سے بیان کرنے لگی تھی جو شاید اس کے قابل ہی نہیں تھا، اور ابھی گھر میں اکیلے ہونے کے خیال سے وہ آیا تھا، مگر ان محترمہ کو شاید ان کا واپس آنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ اس کے پاس آیا تھا، اسی لیے تو وہ اسے دیکھ کر برا سا منہ بنانے لگی تھی اور ابھی اس کی قربت کی وجہ سے آنسو ہی بہا رہی تھی۔
ارشمیل نے اپنے رومال سے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر دھیرے سے اس کے بال اپنے شرٹ کے بٹن سے الگ کیے تو وہ جلدی سے ارشمیل سے دور ہٹی اور آگے بڑھی۔ موسم ابر آلود ہو رہا تھا، کافی تیز تیز ہوائیں چل رہی تھیں، چاروں طرف بادل چھائے ہوئے تھے، اسی وجہ سے موسم تھوڑا سرد ہو رہا تھا۔ ارشمیل نے امیمہ کو غور سے دیکھا، اس نے لیمن کلر کا سلک کا ٹاپ پہنا تھا اور اس پر ٹائٹ جینز پہنی تھی۔ وہ اپنے ارد گرد شاید سردی کی وجہ سے شال لپیٹے ہوئی تھی، اسی حلیے میں وہ سیدھے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اب وہ اس پھول کے قریب کھڑی تھی، شاید دل ہی دل میں خود سے جنگ کر رہی تھی کہ وہ پھول توڑے یا نہ توڑے۔ تبھی ارشمیل اس کے پاس آیا اور اس کی آسانی کے لیے بولا، کیا تمہیں یہ پھول چاہیے؟ امیمہ تو یہی چاہتی تھی کہ وہ خود ہو کر اسے آفر کر دے، اس لیے اس نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تبھی ارشمیل نے ہاتھ بڑھا کر وہ پھول توڑ کر اسے پیش کر دیا۔ اسے پیش کرنے لگا کہ اسے اچانک چھینک آئی، ایک کے بعد ایک ساری چھینکیں اسے آتی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں چھینک چھینک کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر امیمہ بہت بری طرح ہنس رہی تھی۔ ارشمیل کا پورا جسم جل رہا تھا، چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی ہنسی چھپانے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، مگر ارشمیل کی تیز نظروں سے اس کی ہنسی چھپی نہیں تھی۔ ارشمیل سمجھ چکا تھا کہ یہ سب امیمہ نے جان بوجھ کر کیا ہے، اس لیے تو وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے خوبصورت پھول کو دور اچھالتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا، مگر امیمہ 2 قدم پیچھے ہو گئی تھی تو ارشمیل دور سے ہی دھاڑتے ہوئے بولا تھا، یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ میں کیوں کروں گی؟ تمہارا گھر ہے، تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ تمہارے گھر میں کون سی چیز زہریلی ہے اور کون سی نہیں۔ اس کے بعد کا مفہوم جان کر ارشمیل اپنی جگہ تڑپتے رہ گیا۔ اس پودے سے زیادہ زہریلی تو تم ہو امیمہ حیدر، اتنا کہہ کر وہ چلا گیا تھا تو امیمہ کو اسے دیکھ کر بہت دکھ ہوا تھا، مگر پھر اس نے سوچا کہ وہ کیوں شرمندہ ہو رہی ہے۔ شرمندہ تو ارشمیل کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے ہر موڑ پر اس کے ساتھ اتنا برا جو کیا تھا۔ پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے روم میں چلی گئی۔ وہ روم میں آئی تو دیکھا ارشمیل بیڈ پر لیٹا تھا، اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ امیمہ سے اس کی حالت دیکھی نہیں گئی تو اس نے فوراً سے ان کے فیملی ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر نے آ کر اس کا معائنہ کیا تھا اور اسے دوائی اور انجیکشن وغیرہ دے کر چلا گیا۔ دوائیوں کے زیر اثر وہ نیم بے ہوش تھا۔ امیمہ نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا، پھر ڈاکٹر نے جو کریم دی تھی وہ اسے لگانے لگی۔ امیمہ نے ارشمیل کو صرف اوپر اوپر کریم لگائی تھی، حالانکہ ارشمیل کا پورا جسم ہی جل رہا تھا اور سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور جانے لگی کہ ارشمیل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ایک جس سے پلٹی تھی تو اسے لگ رہا تھا کہ ارشمیل بے ہوش پڑا ہے، مگر وہ تو جاگ رہا تھا۔ ارشمیل نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے اپنے قریب کیا، جس سے وہ اس کے اوپر گرتے گرتے بچی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے ارشمیل کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ ارشمیل نے اس کے سوال کرتی ہوئی نظروں کو بھانپ لیا، تبھی تو بول پڑا، درد دیا ہے تو اس کا مداوع بھی تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی، اس لیے پوچھ بیٹھی، کیسا مداوع اور کیوں کروں میں مداوع؟ تم نے مجھے اتنے درد دیے ہیں تو کیا تم نے کبھی اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کی؟ اس کا سوال ارشمیل کو جائز لگا تھا، تبھی تو وہ اسے بولا، صحیح کہا تم نے، میں نے تمہیں بہت درد دیے ہیں اور کبھی بھرپائی کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے آج کرنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ مجھے، ایسا میں کیا کروں جس سے تمہارے سارے درد ایک چٹکی میں دور ہو جائیں؟ اس کی بات سن کر امیمہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے اور اپنی شال برابر کرتے ہوئے بولی، میرے لیے تمہاری ایسی کیفیت ہی کافی ہے۔ اس کی بات سن کر ارشمیل کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، تبھی اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ تمہارا بدلہ تو اب پورا ہو گیا، لیکن میرے زخم ابھی تازے ہیں، اس لیے ان پر مرہم بھی تمہیں ہی لگانا ہوگا۔ اب یہ کریم پکڑو اور میرے پیٹ پر لگاؤ۔ اس کی بات سن کر امیمہ اپنی جگہ اچھل ہی تو پڑی تھی۔ اس نے اس وقت ایسے ریئیکٹ کیا تھا جیسے ارشمیل نے کوئی انوکھی بات کہتی ہو۔ اس کو بدکتا دیکھ کر ارشمیل تھوڑے غصے سے بولا، مانا کہ ہمارے بیچ ویسے تعلق نہیں ہیں جو عام طور پر ہسبینڈ وائف کے ہوتے ہیں، اور نہ ہی میں بنانا چاہتا ہوں، مگر ابھی میرے پورے جسم میں جلن ہو رہی ہے اور وہ بھی تمہاری وجہ سے، اس لیے تم سیدھے طریقے سے میرے پیٹ پر یہ کریم لگا دو، ورنہ اگر تم نہ مانی تو مجھے زبردستی کرنی بھی آتی ہے۔ اس کی بات سن کر امیمہ اپنی جگہ ڈر گئی تھی، کہیں وہ اس کی بات نہ ماننے پر اس کے ساتھ زبردستی نہ کر بیٹھے، اس لیے وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی،
ٹھیک ہے، میں کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر ارشمیل نے اپنی شرٹ اتار دی۔ وہ ارشمیل کو شرٹ لیس دیکھنے کی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب وہ غلطی ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی سے ارشمیل پر سے نظر ہٹائی اور اس کے پیٹ پر کریم لگانے کی 5 منٹ کا کام اس نے 2 منٹ میں انجام دیا تھا۔ ارشمیل اس کا خود سے گریز دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے امیمہ کو وہاں سے جانے دیا۔ اس کے جاتے ہی ایک بھرپور مسکراہٹ ارشمیل کے چہرے کا احاطہ کر گئی تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا، ڈیئر مسز، کیا پھول لانے والے کو ہی خبر نہیں ہوگی کہ وہ پھول زہریلے ہیں یا نہیں؟ وہ پھول تو ضرور زہریلے تھے، مگر تم نہیں ہو، اس بات کا مجھے پتہ چل چکا ہے۔ اسے پتہ تھا کہ وہ پھول زہریلے ہیں۔ امیمہ انہیں اتنے پیار سے تک رہی تھی تو اسے لگا کہ وہ خود جا کر وہ پھول توڑ لے گی، اس لیے اس نے خود کی جان کو خم میں ڈال کر اس کے لیے وہ پھول توڑے۔ مگر جب اسے پتہ چلا کہ امیمہ نے اسے جان بوجھ کر یہ سب کرنے کو کہا تھا، تب اسے بہت برا لگا تھا۔ شام میں جب سب کو پتہ چلا تو سبھی لوگ دوڑے دوڑے چلے آئے تھے۔ سب نے ایک ایک کر کے اس سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس نے بہانہ بنا کر ٹال دیا، امیمہ کا نام نہیں لیا تھا۔ ارشمیل کی طبیعت ٹھیک ہونے میں 2 دن کا وقت لگا تھا۔ ان دنوں میں اس کی جلن بھی کم ہو چکی تھی اور سوجن بھی، اس لیے تو وہ سب کے درمیان آ کر بیٹھا تھا۔ تبھی نگین بیگم نے ایک دھماکہ خیز خبر سنا کر سب کو خوش کر دیا تھا کہ ادینہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر سن کر سبھی کو بہت خوشی ہوئی تھی، مگر سب سے زیادہ خوش تو امیمہ لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ایک پل کے لیے بھی مسکراہٹ غائب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی تو ارشمیل کی نظریں اس کے چہرے پر جا ٹھہری تھیں۔ ارشمیل کے ساتھ ساتھ کیف کی نظریں بھی اس پر ہی تھیں۔ وہ بھی امیمہ کو انہی نظروں سے دیکھ رہا تھا جن نظروں سے ارشمیل اسے دیکھ رہا تھا۔ امیمہ نے خالہ بننے کی خوشی میں سب کا منہ میٹھا کیا تھا سوائے ارشمیل کو چھوڑ کر۔ یہ بات کسی نے نوٹ نہیں کی تھی، مگر سیف نے ضرور کی تھی۔ یہ دیکھ کر تو وہ بہت خوش ہوا تھا۔ اسی خوشی کے ماحول میں نگین خالہ نے ارشمیل کو گھیر لیا اور اسے چھیڑتے ہوئے بولی، ارشمیل، اب تو تم بڑے پاپا کے عہدے پر فائز ہونے جا رہے ہو۔ بھئی یہ تو بہت غلط ہوا۔ قاعدے سے تو تمہارا ایک بچہ ہونا چاہیے تھا، مگر تم جو ہر چیز میں تاخیر کرتے ہو نا، ایسا نہ ہو کہ اس ریس میں بھی تم ہی پیچھے رہ جاؤ۔ اس کی بات سن کر جہاں سبھی ہنسے تھے وہاں ارشمیل امیمہ کو دیکھنے لگا۔ امیمہ کا تو اس وقت شرم سے ڈوب مر جانے کا دل چاہ رہا تھا۔ ارشمیل نے ہنوز امیمہ پر نظر جماتے ہوئے کہا، جی خالہ، آپ جب اگلی بار آئیں گی نا تو آپ کو یہ بھی خوشخبری ضرور ملے گی۔ ارشمیل کی یہ بات امیمہ کو بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ تبھی تو وہ اپنے دانت پیستے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ احد کے اور ادینہ کے پیرنٹس بننے کی خوشی میں گھر میں بہت بڑی پارٹی رکھی گئی تھی۔ پورے گھر کو بہت ہی خوبصورتی سے وائٹ روزز سے سجایا گیا تھا۔ وائٹ کلر کے پھول کا انتخاب امیمہ نے کیا تھا تاکہ ہر کوئی فریش فیل کر سکے۔ وہ ملازموں کو ہدایت دے رہی تھی، تبھی شہلا بیگم پیچھے سے آئیں اور اسے مخاطب کرتے ہوئے بولیں، امیمہ، مانا کہ تم کو خالہ بننے کی بہت خوشی ہو رہی ہے، مگر اب تم بھی جا کر تیار ہو جاؤ۔ دیکھو کتنا وقت گزر چکا ہے، اب تو مہمان بھی آنے والے ہوں گے۔ ان کی بات سن کر امیمہ نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات 8 بجا رہی تھی۔ تبھی امیمہ کو بھی تیار ہونے کا ہوش آیا۔ وہ وہاں سے جانے لگی تھی کہ شہلا بیگم نے اسے روکتے ہوئے دوبارہ کہا، میں نے تمہارے روم میں بلیک کلر کی ساڑی رکھوا دی ہے، تم اسے ہی پہننا۔ ان کی بات سن کر امیمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، اپنے اور ارشمیل کے مشترکہ روم میں چلی آئی۔ اسے روم خالی نظر آیا تو اس نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ وہ پچھلے 2 دن سے دیکھ رہی تھی کہ ارشمیل کا اسے دیکھنے کا انداز ہی بدل گیا تھا۔ وہ پہلے جب بھی دیکھتا تھا تو اس کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں نظر آتی تھیں، مگر اب تو اسے دیکھ کر ارشمیل کی آنکھوں سے ایک الگ ہی طرح کی رونق در آتی تھی۔ اس کی آنکھیں محبت کی الگ ہی داستان سنا رہی ہوتی تھیں، اس لیے وہ 2 دن سے اس سے دور بھاگ رہی تھی، اس سے گریز کر رہی تھی۔ وہ بلیک ساڑی میں بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے جولری کے نام پر سے ساڑی کی مناسبت سے بلیک کلر کے چھوٹے آویزے کا انتخاب کیا تھا اور ہاتھ میں اس ہی کلر کا خوبصورت سا بریسلٹ پہنا تھا۔ اپنے خوبصورت بالوں کا جوڑا بنایا تھا۔ وہ میک اپ کو فائنل ٹچ دے رہی تھی کہ اس کے بلاؤز کا پیچھے سے ہک کھل گیا، جسے دیکھ کر وہ دوبارہ پریشان ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو بڑے مشکل سے اسے لگا پائی تھی اور اب اسے دوبارہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ آئینے میں کھڑی ہک لگانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی ارشمیل پیچھے سے آیا اور اس کا ہک بند کرنے لگا۔ وہ آئینے میں ابھرتے ہوئے اس کے خوبصورت عکس کو نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ وہ آج پہلی بار اپنے شوہر کو غور سے دیکھنے کی جسارت کر رہی تھی۔
اس نے بھی آج خاص کر کے بلیک کلر کا انتخاب کیا تھا جو اس کی سفید رنگت پر بہت جچ رہا تھا۔ بے شک وہ ایک بھرپور مردانہ وجاہت کا مالک تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں، خوبصورت ناک نقشہ، سرخ لب جو اب اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ امائمہ نے اسے خود کی طرف متوجہ پا کر اپنی نظریں جھکا دی تھیں اور وہاں سے جانے لگی۔ تبھی ارشبیل نے اسے جھٹکے سے اپنے پاس کیا تھا۔ لاؤنج میں سے گزرتے کیف نے یہ خوبصورت منظر دیکھا تھا اور اس نے خوبصورت سا سانگ بجا دیا۔ مرہمی سا چاند ہے تو، دل جلا سا میں اندھیرا، ایک دوجے کے لیے نیند میری، خواب تیرا، تو گھٹا ہے خار کی، میں گھڑی انتظار کی۔ اپنا ملنا لکھا ہے اس برس ہے نا، جو میری منزلوں کو جاتی ہے، تیرے نام کی کوئی سڑک ہے نا، جو میرے دل کو بناتی ہے، تیرے نام کی کوئی دھڑک ہے نا۔ وہ اس کی قربت سے پتھر کی بت بنی کھڑی تھی۔ وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہو رہی تھی، بس ایک دل ہی تھا جو بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا اور احساس دلا رہا تھا کہ دو جسم اس وقت ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ ارشمیل اس کے خوبصورت خد و خال کو دیکھنے لگا۔ تبھی اس جادوئی لمحے کے زیر اثر ارشمیل نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ اسے محسوس کرنے لگا تھا۔ اس کی اس حرکت سے امائمہ نے اسے نفرت سے دیکھا اور اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا، مگر ارشمیل نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے امائمہ کے گرد اپنے بازو کا حصار باندھ دیا اور اس کی جانے کی ہر راہ بند کر دی۔ امائمہ کی سانسوں کی رفتار اور تیز ہو رہی تھی۔ امائمہ کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ ابھی اس لمحے میں بہے گی تو پھر کبھی خود کو ارشمیل سے محبت کرنے سے نہیں روک پائے گی، پھر کبھی وہ اس سے آزاد نہیں ہو پائے گی۔ تبھی اس نے اس کے مہوں کے حصار سے آزاد ہونے کے لیے احتجاج کیا۔ ارشمیل کو اس پر شاید ترس آ چکا تھا، اس لیے اس نے اسے چھوڑ دیا اور بولا، بہت حسین لگ رہی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ جیسا آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ امائمہ دم بخود سی کھڑی رہی۔ وہ ابھی بھی شاید ایسے ہی کھڑی رہتی، مگر ملازم نے دروازے پر دستک دے کر اس کا دھیان بٹایا تھا۔ انور کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی اور نیچے چلی گئی۔ پارٹی عروج پر تھی۔ شہر کے نامی گرامی ہستی وقار یزدانی کے بیٹے اور ارشمیل یزدانی کے بھائی احد یزدانی کی خوشی میں شامل ہوئے تھے۔ ان کی خوشی میں خوش تھے۔ امائمہ کی نظر ادینہ پر پڑی۔ ادینہ نے خوبصورت لائٹ کلر کی ساڑی پہنی تھی، ہلکی سی جولری اور ہلکے میک اپ میں وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ادینہ کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے گرم جوشی سے بولی، بہت بہت مبارک ہو، اللہ تمہاری ساری دعائیں پوری کرے۔ اس کی بات سن کر ادینہ مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگی اور بولی، بس آپ کے ساتھ کی اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس کی بات سن کر امائمہ بھی مسکرا دی۔ تبھی وہاں احد چلا آیا اور شرارت سے بولا، بھابھی مجھے تو آپ نے مبارکباد دی ہی نہیں۔ اس کی بات سن کر امائمہ ہنستے ہوئے بولی، ارے ہاں، میں تو تمہیں مبارکباد دینا بھول ہی گئی، تمہیں بھی بہت مبارک ہو۔ میں چاہتی ہوں تم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہو اور خوش رہو۔ اتنا کہہ کر امائمہ نے ادینہ کا ہاتھ احد کے ہاتھ میں دیا۔ احد نے ادینہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے گرم جوشی سے دباتے ہوئے امائمہ سے کہا، انشاءاللہ ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ احد کی بات سن کر امائمہ مسکراتے ہوئے پلٹ گئی۔ تبھی اس کی ٹکر کیف سے ہوئی۔ کیف نے اسے دیکھا تو بس دل تھام کر رہ گیا تھا۔ وہ کیف کو دیکھ کر گھبراتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتہ چلا آپ میرے پیچھے کھڑے تھے۔ اس کی بات سن کر کیف اس کے خوبصورت سراپے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا، آپ سوری مت کیجیے۔ اس کی بات سن کر وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھنے والی تھی کہ کیف نے آواز دے کر کہا، سنیے امائمہ، کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی؟ اس کی فرمائش سن کر امائمہ دنگ رہ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی ارشمیل کی بات سن کر اس سے دوری بنا کر رکھ رہی تھی، تبھی تو اس کی یہ بات امائمہ کو بہت عجیب لگی، اس لیے وہ سہولت سے انکار کرتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے یہ بھی نہیں سنا تھا کہ کیف اس سے کیا کہہ رہا تھا۔ وہ بس آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ارشمیل کی نگاہیں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے مسکراتی نظروں سے امائمہ کو جاتے دیکھا۔ آج اسے امائمہ پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، دل بے قرار ہو رہا تھا اس سے اظہار محبت کرنے کے لیے، مگر پھر اس نے اپنے بے چین ہوتے دل کو سنبھال لیا اور پارٹی انجوائے کرنے لگا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد وہ کچھ دیر تک اپنے دوستوں کے ساتھ رہا۔ پھر جب وہ اپنے روم میں آیا تو دیکھا امائمہ پہلے سے ہی روم میں موجود تھی اور بیڈ پر آرام فرما رہی تھی۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا۔ وہ دونوں نگین بیگم اور ان کی فیملی کے آنے کے بعد سے ایک ہی روم میں رہ رہے تھے، کیونکہ ان کے روم کے ساتھ ہی گیسٹ روم میں کیف رہ رہا تھا اور ان دونوں پر کڑی نظر رکھ رہا تھا، کیونکہ اسے ان دونوں کے رشتے پر شک تھا اور وہ الگ الگ روم میں رہ کر اس کے شک کو یقین میں تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے ایک ہی روم میں رہ رہے تھے۔ وہ اپنے کپڑے تبدیل کر کے آیا اور صوفے پر جا کر دراز ہو گیا۔
उमैमा नींद से जागी तो पहले इसकी नज़र सीधे सोफे पर लेटे अर्शमील पर पड़ी। इसने अर्शमील को नज़र भर कर देखने से गुरेज किया था। वो अपनी जगह से उठी, फ्रेश होकर नीचे चली गई। नीचे हर रोज़ की तरह महफिल जमी हुई थी। शैला बेगम अपनी छोटी बहू की आओ भगत करने में मसरूफ़ थीं। इसे वो अपने हाथ से सेब काट कर ज़बरदस्ती खिला रही थीं। अदीना, ये लो बेटा, बस इतना, आखिरी पीसे खा लो। नहीं मम्मी, मुझसे अब और नहीं खाया जा रहा। अदीना बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। वो ये सब नज़ारा देखकर खुश हो गई थी। वो भी इनके बीच जाकर बैठ गई। कैफ, जो आहत से बातें करने में बिजी था, इसे देखकर कुछ देर के लिए रुक गया, फिर दोबारा बातों में मसरूफ़ हो गया। अलीना, जो इसके पास बैठी थी, वो इसे देखकर दूर खिसक गई थी। उमैमा ने इसकी हरकत बड़े गौर से नोट की थी। वो देख रही थी जब से वो इनके घर आई थी, अलीना ने कभी इसे खुद से मुखातिब नहीं किया था, और अगर वो इससे बात करने की कोशिश करती, वो इससे सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, इसलिए उमैमा भी इससे बात नहीं करती थी। वो अलीना को नज़रअंदाज करते हुए नगीन बेगम से बातें करने लगी थी। वो शहला बेगम से ज़्यादा नगीन बेगम से फ्री थी। इसे इनकी कंपनी में बोरियत महसूस नहीं होती थी। अर्शमील जब नींद से जाकर फ्रेश होकर नीचे आया तो सबको एक जगह बैठा देखकर बोला, क्या आज नाश्ता नहीं मिलने वाला? अर्शमील की बात सुनकर सब इसे देखने लगे थे। फिर नगीन बेगम बोली, हम तो आपका ही इंतज़ार कर रहे थे कि कब आप जागते हैं और कब हम आपके साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। अब आप इतनी जल्दी आ गए तो चलें नाश्ता करते हैं। अर्शमील नगीन बेगम की मजाक करने की आदत जानता था, इसलिए वो बिना बुरा माने मुस्कुराते हुए डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गया। इसके पीछे सभी लोग भी आ गए। नाश्ते के दौरान आहत ने अर्शमील को मुखातिब करते हुए कहा, भाई, अब आपका क्या इरादा है? आहत की बात सुनकर अर्शमील नासमझी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, कौन सा इरादा? मतलब ये कि अब हमारी बहू को हनीमून पर कहाँ लेकर जा रहे हो? नगीन बेगम की ये बात सुनकर उमैमा के साथ साथ कैफ और अलीना के नाश्ते करते हुए हाथ भी रुक गए थे। अलीना से तो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई थी, इसलिए तो वो वहाँ से उठकर चली गई थी। अर्शमील के अलावा कोई भी इसके यूं उठकर चले जाने की वजह नहीं जानता था। अब आप ही अपनी बहू से कहें खाला, वो ही कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कब से कह रहा हूँ। अर्शमील ने सारा इल्ज़ाम उमैमा पर डाल दिया। वो जो पहले से ही गुस्सा थी, इसकी बात सुनकर नफरत से अर्शमील को देखने लगी। फिर काफ़ी देर तक अदीना, आहत और नगीन बेगम उमैमा की खिंचाई करते रहे और वो अपनी जगह बेचौताब खाते रह गई। वो सबसे बचकर जब लॉन में आई तो देखा अर्शमील और अलीना एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। अलीना अर्शमील का हाथ अपने हाथ में लेकर कह रही थी, तुम्हें तो पता था कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, फिर तुमने क्यों उस लड़की से शादी की? अलीना उमैमा से इतनी नफरत करती थी कि इसका नाम तक अपनी ज़ुबान से लेना गवारा नहीं करती थी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। वो आगे भी बोलने वाला था मगर अलीना ने इसे बीच में ही रोक दिया। सब जानते हुए भी तुमने मुझे हर्ट किया। पता नहीं क्यों उमैमा से इन दोनों की बातें बर्दाश्त नहीं हुई थीं, इसलिए वो वहाँ से चली गई थी। इसने ये भी नहीं जानना चाहा था कि अर्शमील अलीना से अपनी सफाई में क्या कहने वाला है या उसे अपनी शादी करने का क्या जवाब देने वाला है। मैं तुम्हारे जज्बात की दिल से कदर करता हूँ, मगर मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे जज्बात नहीं रखता। मैं सिर्फ तुम्हें एक अच्छा दोस्त मानता था और मानता रहूँगा, मगर तुमने मेरी दोस्ती का अलग ही मतलब अखज़ कर लिया था। मैं सिर्फ उमैमा से मोहब्बत करता हूँ, तुम हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसकी बात सुनकर अलीना का दिल टूट चुका था। इसे बहुत रोना आ रहा था, मगर वो अर्शमील के सामने रोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए अर्शमील से कहा, मैंने पहले भी कई दफ़ा तुम्हारी आंखों में उमैमा के लिए मोहब्बत देखी है। मैं तो बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रही थी। अब जो कि तुमने मुझे बता दिया है तो मैं मान लेती हूँ, मगर तुम वादा करो कि तुम हमारे बीच की दोस्ती को ख़त्म नहीं करोगे। अलीना की बात सुनकर अर्शमील ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं हमारे बीच की इस दोस्ती को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ? तुम ही तो मेरी एक इकलौती दोस्त हो। फिर वो दोनों कुछ देर तक बातें करने के बाद लाउंज में मुस्कुराते हुए एक दूसरे के साथ आए। उमैमा, जो कब से हाथ में बेमतलब मैगजीन लेकर बैठी थी, इन्हें आता देखकर उसने अर्शमील को और उसे अपनी निगाहों के एताब में लिया और वहाँ से उठकर अपने रूम में चली गई। कई दिन तक इस पर इज़्तिराबी कैफियत तारी रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हुआ है। जब भी अर्शमील इसके पास आता था तो वो इसे कोई ना कोई ऐसा तंज़िया जुमला कह देती थी जिससे वो शदीद गुस्से में आ जाता था।